آج ہم تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں جس کے نام کے ساتھ ہی اعظم یعنی دا گریٹ کا لقب جڑا ہوا ہے، سکندر اعظم۔ یہ نام ہی اپنے آپ میں ایک فیصلہ ہے۔ بالکل، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی ایک عظیم رہنما تھا جو دنیا کو متحد کرنا چاہتا تھا، یا تاریخ کا سب سے کامیاب اور شاید سب سے بے رحم فاتح تھا؟ یہی تو وہ سوال ہے جو مورخین کو صدیوں سے الجھائے ہوئے ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک ایسے شخص کی تصویر دکھاتا ہے جو تضادات سے بھرا ہوا تھا۔ مطلب وہ ارسطو کا شاگرد تھا، لیکن شہروں کو جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ وہ تہذیبوں کو ملانے کا خواب دیکھتا تھا، لیکن اپنے قریبی دوستوں کو بھی غصے میں قتل کر دیتا تھا۔ تو آج ہمارا مقصد اسی افسانوی شخصیت کے پیچھے چھپے انسان کو سمجھنا ہے۔ جی، ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ صحیح، تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں، اس کی پیدائش کے افسانوں سے لے کر اس کی ادھوری رہ جانے والی میراث تک۔ شروعات وہیں سے کرتے ہیں، اس کی پیدائش سے۔ ہاں، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی پیدائش کے ارد گرد بھی کہانیاں بنی گئی تھیں، مثلاً اس کی والدہ اولمپیاس کا خواب کہ ان کے رحم پر بجلی گری۔ جی، یا جس دن وہ پیدا ہوا اسی دن آرٹیمس کا عظیم الشان مندر جل گیا۔ کیا یہ سب محض اتفاق تھا؟ نہیں، یہ ایک بہت ہی منظم PR مہم کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ اچھا؟ یہ کہانیاں خاص طور پر بجلی گرنے والی اسے زیوس دیوتا کا بیٹا ثابت کرنے کی کوشش تھی۔ یہ صرف انا کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی ہتھیار تھا۔ ایک سیاسی ہتھیار؟ کیسے؟ دیکھیں، ایک ایسی دنیا میں جہاں دیوتاؤں کا انسانی معاملات میں براہ راست عمل دخل مانا جاتا تھا، خود کو دیوتاؤں کی اولاد کہلوانا آپ کی حکمرانی کو ایک مافوق الفطرت جواز فراہم کرتا تھا۔ اور اس کی ماں اولمپیاس، ان کا کیا کردار تھا اس میں؟ وہ ایک بہت ہی ذہین اور با اثر خاتون تھی۔ غالب امکان یہی ہے کہ یہ تاثر قائم کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ اور پھر اس کی تعلیم؟ اس کے والد فلپ نے اس کے لیے استاد کے طور پر کسی عام عالم کو نہیں، بلکہ اس وقت کے سب سے بڑے فلسفی ارسطو کا انتخاب کیا۔ یہ فلپ کی دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ سلطنتیں صرف تلوار کے زور پر نہیں چلتی۔ تو کیا منصوبہ شروع سے ہی اسے ایک فلسفی بادشاہ بنانے کا تھا؟ ایک طرح سے ہاں۔ ارسطو نے سکندر کو صرف منطق اور فلسفہ ہی نہیں سکھایا، بلکہ اس کے اندر ہومر کی ایلیڈ کی محبت پیدا کی۔ سکندر ایلیڈ کے ہیرو ایکیلیز کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا اور ہمیشہ اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا تھا۔ بالکل۔ ارسطو نے اسے یونانی تہذیب کی برتری کا تصور دیا جسے وہ دنیا میں پھیلانا چاہتا تھا، لیکن اسی تعلیم نے اس کے اندر ایک کشمکش بھی پیدا کی۔ فلسفی اور جنگجو کے بیچ؟ جی۔ اچھا، اس کے گھوڑے بوسیفلس کی کہانی بھی بہت مشہور ہے۔ اکثر اسے ایک بچے اور اس کے گھوڑے کی کہانی کے طور پر سنایا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی گہرا مطلب بھی ہے۔ یہ کہانی دراصل سکندر کے پورے کیریئر کا خلاصہ ہے۔ جب بڑے بڑے ماہرین اس سرکش گھوڑے کو قابو نہ کر سکے تو نوجوان سکندر نے دیکھا کہ مسئلہ طاقت کا نہیں، سمجھداری کا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ گھوڑا اپنے ہی سائے سے ڈر رہا ہے۔ صحیح۔ اس نے گھوڑے کا منہ سورج کی طرف کیا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ اس کی غیر معمولی مشاہداتی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے باپ کا وہ جملہ، مقدونیہ تمہارے لیے بہت چھوٹا ہے، ایک پیشن گوئی بن گیا۔ بالکل۔ 20 سال کی عمر میں وہ تخت پر بیٹھا اور آتے ہی اس نے اپنے تمام ممکنہ خریفوں کو ختم کر دیا۔ اور پھر تھیبس شہر کی بغاوت کو کچلنے کے لیے پورے شہر کو تباہ کر دیا۔ یہ ارسطو کے شاگرد کے لیے ایک انتہائی بے رحمانہ قدم لگتا ہے۔ اور یہیں ہمیں اس کی شخصیت کا دوسرا رخ نظر آتا ہے۔ تھیبس کی تباہی ایک سرد اور سفاکانہ سیاسی فیصلہ تھا۔ یہ باقی یونانی ریاستوں کے لیے ایک پیغام تھا۔ ایک پیغام کہ میرے خلاف بغاوت کا انجام مکمل تباہی ہے۔ جی، یہ بہت ظالمانہ تھا، لیکن سیاسی طور پر یہ کامیاب رہا۔ اس ایک کارروائی نے فارس پر حملہ کرنے سے پہلے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا۔ اس نے دکھا دیا کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ درست۔ اس کے بعد وہ فارس کی طرف بڑھا۔ گارڈین نوٹ کی کہانی بہت مشہور ہے کہ جو اس پیچیدہ گرہ کو کھولے گا وہ ایشیا کا بادشاہ بنے گا۔ مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ تلوار سے اسے کاٹ دینا، کیا یہ ایک طرح سے دھوکہ نہیں تھا؟ آپ اسے دھوکہ کہہ سکتی ہیں یا پھر اسے قواعد سے ہٹ کر سوچنا کہہ سکتی ہیں، اور یہی سکندر کی خاصیت تھی۔ تو یہ اس کے کردار کو ظاہر کرتا ہے؟ بالکل۔ اس کے حامیوں نے اسے اس کی تقدیر کی علامت سمجھا کہ وہ پرانے اصولوں کا پابند نہیں،
جبکہ اس کے ناقدین نے اسے اس کی متکبرانہ فطرت کی مثال قرار دیا۔ کہ جس مسئلے کے لیے ذہانت درکار تھی اس نے اسے طاقت سے حل کیا۔ جی ہاں، وہ مسائل کا سیدھا، فوری اور فیصلہ کن حل چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اصول ہی کیوں نہ توڑنے پڑیں۔ کہ یہ صرف میدان جنگ کی ذہانت نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک وسیع تر حکمت عملی بھی کام کر رہی تھی، ہے نا؟ بالکل، وہ صرف لڑائیاں نہیں جیت رہا تھا، وہ ایک پوری جنگ جیت رہا تھا۔ مثلاً اس نے سب سے پہلے فارس کے تمام ساحلی شہروں پر قبضہ کیا۔ اچھا، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا اصل مقصد فارسی بحریہ کو ختم کرنا تھا۔ بحریہ کے آڑے ہی نہیں رہیں گے تو بحریہ کہاں سے لڑے گی؟ یہ معاشی اور تصویراتی جنگ تھی۔ واہ، مطلب وہ سمجھتا تھا کہ جنگیں صرف تلواروں سے نہیں، رسد کی لائنیں کاٹ کر بھی جیتی جاتی ہیں۔ جی، اور یہ اس دور کے لحاظ سے ایک انقلابی سوچ تھی۔ تو چند ہی سالوں میں اس نے اس وقت کی معلوم دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو فتح کر لیا۔ زیادہ تر فاتحین شاید یہیں رک جاتے۔ کچھ مجسمے بنواتے اور آرام کرتے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ سکندر کے لیے فوجی فتح تو اس کے اصل منصوبے کا آغاز تھی۔ اور وہ اصل منصوبہ کیا تھا؟ اصل چیلنج یہ تھا کہ اس وسیع و عریض کثیر الثقافتی سلطنت پر حکومت کیسے کی جائے، جس کے لوگ اسے ایک غیر ملکی حملہ آور کے طور پر دیکھتے تھے۔ بالکل، اور اس کا حل بہت ہی بنیاد پرستانہ تھا، تہذیبوں کا انضمام۔ اور اسی سلسلے میں اس نے فارسی لباس اور رسومات کو اپنانا شروع کیا، جیسے پروسائنسس یعنی بادشاہ کے سامنے جھکنا۔ جی، اور اس کے اپنے مقدونیائی فوجی اس سے سخت ناراض ہوئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بادشاہ مشرقی ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو کیا مسئلہ تھا؟ ان کے لیے کسی انسان کے سامنے جھکنا غلامی کی علامت تھی۔ یونانی صرف دیوتاؤں کے سامنے جھکتے تھے، وہ اسے اپنی تہذیب کی توہین سمجھ رہے تھے۔ لیکن سکندر اسے ایک سیاسی ضرورت کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ یقیناً، وہ فارسی اشرافیہ کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ وہ ان پر حکومت کرنے نہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کر حکومت کرنے آیا ہے۔ اور پھر وہ سوسا میں ہونے والی اجتماعی شادیوں کا واقعہ؟ ہاں، اس نے اپنے 10,000 فوجیوں اور جرنیلوں کی شادیاں فارسی خواتین سے کروائیں۔ یہ صرف ثقافتی خیر سگالی نہیں تھی، یہ فاتح بمقابلہ مفتوح کی تفریق کو ختم کرنے کی ایک انتہائی جرأتمندانہ سیاسی کوشش تھی۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ تو یہ جو ہیلنائزیشن یا یونانی تہذیب کے پھیلاؤ کی بات کی جاتی ہے، یہ صرف یونانی طرز کے شہر بسانے تک محدود نہیں تھی، یہ ثقافتی انضمام کی ایک شعوری پالیسی تھی۔ جی ہاں، جیسے قدیم دور کی گلوبلائزیشن۔ اس نے جو 20 سے زیادہ شہر بسائے جن کا نام اس نے اسکندریہ رکھا، وہ اس تجربے کی لیبارٹریاں تھیں۔ یہ شہر یونانی، مصری، فارسی اور یہودی آبادیوں کے پگھلنے کے برتن تھے۔ اور اس کے نتیجے میں ایک نئی مخلوط تہذیب نے جنم لیا۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال ہمیں گندھارا کے فن میں ملتی ہے۔ گندھارا یعنی موجودہ پاکستان اور افغانستان کا علاقہ؟ جی، وہاں یونانی بدھ مت آرٹ نے جنم لیا۔ اس میں مہاتما بدھ کے مجسمے یونانی دیوتا اپولو کے انداز میں بنائے گئے ہیں۔ واہ، ایک ہی مجسمے میں مشرق اور مغرب کا ملاپ۔ یہ سکندر کی میراث کا بہترین خلاصہ ہے۔ لیکن اس عظیم ویژن کے پیچھے ایک انسان تھا جو خامیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ذرائع اس کے غصے، شراب نوشی اور اپنے ہی دوست کلٹس کو قتل کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، کلٹس، جس نے کبھی اس کی جان بچائی تھی۔ ہم ایک عظیم رہنما اور ایک قاتل کی شخصیت کو ایک ساتھ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ شاید ہمیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس تضاد کو قبول کرنا چاہیے۔ اس پر دباؤ ناقابل تصور تھا، وہ ہر طرح کی سازشوں میں گھرا ہوا تھا۔ اور کلٹس کے واقعے میں وہاں شراب، شدید غصہ اور کلٹس کا اس کی خدائی پر سوال اٹھانا، ان سب چیزوں نے مل کر ایک خوفناک طوفان برپا کر دیا۔ تو کیا اسے بعد میں پچھتاوا ہوا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ قتل کے فوراً بعد وہ شدید پچھتاوے اور غم میں ڈوب گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خود کو دیوتا سمجھنے کی کوشش کے باوجود وہ اندر سے ایک انسان ہی تھا، اپنی تمام کمزوریوں کے ساتھ۔ اور پھر ہندوستان کی مہم، اس نے راجہ پورس کے خلاف اپنی سب سے مشکل جنگ جیتی۔ پورس ایک بہت ہی قابل احترام حریف تھا اور ہائیڈاسپس کی جنگ بہت خونی تھی۔ لیکن پھر اس کی اپنی ہی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ کیا ہوا تھا؟ سکندر کی فوج 8 سال سے مسلسل لڑ رہی تھی۔ وہ اپنے گھروں سے ہزاروں میل دور تھے۔ جب انہوں نے گنگا کے میدانوں اور ہندوستان کی مزید بڑی اور طاقتور سلطنتوں کے بارے میں سنا تو
ان کی ہمت جواب دے گئی۔ جی، تاریخ میں پہلی بار سکندر کا کرشمہ اور اس کا ویژن ناکام ہو گیا۔ وہ انسانی برداشت کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے۔ تو اسے اپنے ہی سپاہیوں کے سامنے جھکنا پڑا۔ ہاں، اور واپسی کا فیصلہ کرنا پڑا۔ یہ اس کی سب سے بڑی شکست تھی، جو اسے کسی دشمن نے نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی لوگوں نے دی۔ 32 سال کی عمر میں بابل میں اس کی اچانک موت ہو گئی۔ اس کے آخری الفاظ کہے جاتے ہیں، بادشاہی سب سے طاقتور کو ملے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد افراتفری پھیل جائے گی۔ چاہے اس نے یہ الفاظ کہے ہوں یا نہیں، ہوا بالکل یہی۔ اس کی سلطنت اس کی ذاتی ذہانت اور قوت ارادی کی وجہ سے قائم تھی۔ اس کے بغیر وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ اس کی جرنیل ڈیاڈوچی آپس میں لڑ پڑے، اور اگلے 40 سالوں کی خانہ جنگی نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کچھ بھی بنایا تھا وہ سب ختم ہو گیا؟ کیا اس کا پورا منصوبہ ناکام ہو گیا؟ یہی اس کی میراث کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ سیاسی طور پر ایک متحدہ سلطنت کا اس کا خواب بری طرح ناکام ہوا، لیکن ثقافتی طور پر اس کا ویژن کئی گنا بڑھ کر پھیل گیا۔ اس کے جانشینوں کی سلطنتیں، مصر میں بطلمیسی سلطنت، مشرق میں سیلوکی سلطنت، ہیلینسٹک ثقافت کے نئے مراکز بن گئی۔ اسکندریہ کی عظیم لائبریری کی طرح۔ بالکل، بطلمیس نے مصر میں اسکندریہ کی عظیم لائبریری بنائی، جس نے اسے دنیا کا علمی دارالحکومت بنا دیا۔ تو ہاں، اس کی سیاسی سلطنت مر گئی، لیکن اس کی ثقافتی سلطنت پھلتی پھولتی رہی اور آنے والی صدیوں تک دنیا کی تشکیل کرتی رہی۔ جی ہاں۔ تو آخر میں کیا وہ اعظم کہلانے کا حقدار تھا؟ دیکھیں، وہ ایک شاندار جرنیل تھا، ایک بے رحم سیاستدان، ایک دور اندیش رہنما اور ایک خامیوں سے بھرا انسان۔ تو یہ لقب شاید اس کے کاموں کے پیمانے پر پورا اترتا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے۔ بالکل، اس کی عظمت اس کے اخلاقی کردار میں نہیں بلکہ اس کے عزائم کے پیمانے اور اس کے اقدامات کے دیرپا اور انقلابی اثرات میں ہے۔ اس نے صرف دنیا کا نقشہ ہی نہیں بدلا، اس نے تہذیبوں کے آپس میں تعلقات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ درست؟ یہاں ہمارے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ ہے۔ ذرائع سکندر کے آخری منصوبوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں بحیرہ روم کے مغربی علاقوں کو فتح کرنا، افریقہ کے گرد چکر لگانا اور یورپ اور ایشیا کی آبادیوں کا بڑے پیمانے پر تبادلہ کر کے ایک نئی مخلوط انسانی نسل پیدا کرنا شامل تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ مزید 20 سال زندہ رہتا تو کیا وہ اس میں کامیاب ہو جاتا اور آج کی دنیا کیسی نظر آتی؟